درخواست نویسی. درخواست نویسی. درخواست کا لفظ فارسی زبان کا لفظ ہے. اس کے لغوی معنی التماس، گزارش، عرض، التجا، خواہش اور آرزو کے ہیں. درخواست کو عرضی، عرضداشت اور گزارش نامہ بھی کہتے ہیں. اصطلاحی طور پر درخواست یا عرضی ایسی تحریر کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کو حاصل کرنے یا کسی کام کے کرنے کی استدعا یا گزارش کی جاتی ہے. یعنی اصطلاحی طور پر انفرادی یا اجتماعی مسئلہ تحریری طور پر کسی حاکم مجاز یا کسی افسر تک پہنچانا درخواست کہلاتا ہے. ایک اچھی درخواست کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ ایک اچھی درخواست کے لیے ضروری ہے کہ لکھتے وقت کسی قسم کا کوئی تکلف نہ برتا جائے، یعنی بناوٹ درخواست میں بالکل نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح تحریر کو غیر ضروری تفصیلات سے بوجھل نہ بنایا جائے کہ جو کام کی بات ہے اس میں غیر ضروری تفصیلات شامل نہ کی جائیں. درخواست کا مضمون سادہ اور عام فہم ہونا چاہیے، یعنی جو بات کہنی ہے وہ سیدھے سادے انداز میں بیان کرنی چاہیے. چھوٹے چھوٹے جملوں میں درخواست لکھی جائے، جملے بہت زیادہ لمبے اور طویل نہ کیے جائیں. اسی طرح جس کو درخواست لکھی جا رہی ہے اس میں ادب و احترام کا پورا خیال رکھنا چاہیے. درخواست کے اہم اجزاء. درخواست کے اہم اجزاء مندرجہ ذیل ہیں. نمبر 1 سرنامہ، نمبر 2 عنوان، نمبر 3 القاب، نمبر 4 نفس مضمون، نمبر 5 خاتمہ. پہلے نمبر پر سرنامہ. اب یہ ہماری ایک درخواست کا ماڈل ہے، تو اس میں سرنامہ کیا چیز ہے جی؟ پہلی سطر پر جس فرد کو درخواست دی جا رہی ہو اس کے عہدے کا نام اور پتہ درج کیا جائے. مثلاً یہ ہماری درخواست پرنسپل کے نام ہے تو بخدمت جناب پرنسپل، جناب یا صاحب دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جائے. اگر جناب لکھ رہے ہیں تو پھر لکھیں گے بخدمت جناب پرنسپل، اور اگر صاحب لکھنا چاہتے ہیں تو بخدمت پرنسپل صاحب. اسی طرح پرنسپل کے بعد سکتہ کی علامت یعنی کاما کی علامت لگائی جائے، اور اس کے بعد شہر کے نام کی جگہ امتحان میں الف بے جیم لکھا جائے. اس کا 1 نمبر ہوتا ہے. دوسرا نمبر عنوان. دوسری سطر میں عنوان لکھا جائے. عنوان میں درخواست برائے لکھنا زیادہ مناسب ہوتا ہے، یعنی جس مقصد کے لیے درخواست لکھی جا رہی ہے. تو ہماری یہ درخواست جو ماڈل ہے وہ سکول چھوڑنے کے سرٹیفکیٹ کے وصول کے لیے لکھی جا رہی ہے، تو ہم لکھ دیں گے درخواست برائے وصول سرٹیفکیٹ. اور اسی طرح عنوان کے نیچے خط کھینچ دیا جاتا ہے. تیسرا ہے القاب. تیسری سطر میں جناب عالی لکھا جاتا ہے. جناب عالی کے علاوہ اور کچھ لکھنے سے پرہیز کیا جائے، اور جناب عالی کے بعد ندائیہ کی علامت لگا دی جاتی ہے. چوتھا نمبر ہے نفس مضمون، یعنی جو درخواست کا نفس مضمون ہے، یعنی جس مقصد کے لیے درخواست لکھی جا رہی ہے اس کو لکھا جائے. نفس مضمون عام طور پر گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے سے درخواست شروع کی جاتی ہے. نفس مضمون میں مقصد کی بات لکھی جائے،
ادھر ادھر کی باتیں نہ لکھی جائیں اور ادب احترام کا پورا خیال رکھ کر بات لکھی جائے۔ اسی طرح اس میں لکھتے ہوئے برائے مہربانی یہ لکھنا جو ہے یہ غلط ہوتا ہے، بلکہ اس کا درست طریقہ ہے براہ مہربانی وہ لکھا جائے، وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اور درخواست میں اپنے مدعا کو 2-3 پیراگراف میں لکھا جائے۔ درخواست کو اچانک ختم نہ کیا جائے۔ ختم کرنے سے پہلے آخری جملوں کے بعد چند اختتامی کلمات لکھنا ضروری ہیں، جیسے آپ کی عین نوازش ہوگی، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، انتہائی ممنون ہوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 5 خاتمہ۔ صفحے کے درمیان یا بائیں طرف العارض تحریر کریں۔ اس کے علاوہ عرض گزار، درخواست گزار بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد بائیں طرف آپ کا تابع فرمان، اب یہاں پر چونکہ شاگرد ہے تو تابع فرمان شاگرد آ جائے گا۔ اس طرح تابع فرمان کی جگہ آپ کا نیاز مند، آپ کا مخلص بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد نام آ جاتا ہے تو نام کی جگہ امتحان میں دال سین آ گیا۔ اسی خاتمہ کے دائیں طرف تاریخ لکھیں۔ تاریخ ہندسوں میں، مہینہ لفظوں میں اور سال ہندسوں میں لکھیں۔ درخواست 1 صفحہ ضرور لکھا جائے۔ نمونے کی درخواست، نمونے کے طور پر درخواست کے اس ماڈل کو میں دیکھیں کہ درخواست کے اجزاء کو صفحے میں کس جگہ پر لکھا جائے۔ شکریہ۔